السلام ناظرین، میں ہوں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، انسانی سمگلر جو انسانوں کو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سہانے خواب دکھا کر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کر جو ہے وہ اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس طرح کے انسیڈنٹ جو آج ہماری ویڈیو ہے مراکش میں جو کچھ ہوا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کشتی ڈوبی اور کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو قتل کیا گیا یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت ایک قسم کا دل سوز واقعہ ہے کہ جس سے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ابھی یونان کا جو حادثہ ہوا تھا وہی نہیں ہم بھول پا رہے، تو یہ اس طرح کا ایک نیا حادثہ جو ہے وہ رونما ہو گیا۔ اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کسی ادارے نے ان کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی، کیوں نہیں ایسے لوگوں کو پکڑ رہے، کیوں یہ حادثے بار بار ہوتے ہیں؟ اگر اچھے طریقے سے ان کے اوپر گرفت مضبوط کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ دوبارہ ایسے جو بھولے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ان سے ہے وہ اپنے قابو میں نہ کر سکیں۔ دیکھیں کتنے گھر جو ہیں وہ آج جو ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنی تمام تر جمع پونجی جو ہے وہ ان بہروپیے جو یہ سمگلر ہوتے ہیں، انسانی سمگلر جو ہیں وہ انہوں نے ان کو دے دی، اور اس بہاؤ پر کہ یار شاید ان کے جو بچے ہیں وہ یورپ وغیرہ میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے کوئی اچھے دن آ جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو کوئی ہے جو بچ جاتا ہو۔ آپ کے سامنے ہی ہے کتنے حادثے اب تک جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ جو انسانی سمگلر ہیں یہ جو ہیں باز نہیں آ رہے ہیں۔ اداروں کو چاہیے کہ ان کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ سخت کریں اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کی ریلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور میری ایک ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سے کہ وہ بھی سو موٹو ایکشن لیں اس بات پر، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ قانون کی گرفت میں لایا جائے، تاکہ یہ جو گھر ہیں جہاں پر ہر اس ٹائم ماتم ہو رہا ہے یہ جو ہے اس سے بچا جا سکے۔ یونان کا حادثہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا تھا، اور اس کو بھی کچھ زیادہ کوئی 10 سال نہیں ہو گئے تھے کہ یہ دوبارہ سے یہ نیا واقعہ جو ہے وہ رونما ہو گیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ انسانی سمگلر ہیں انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بآسانی جو ہے وہ ایسے معصوم لوگوں کو بھلا پھسلا کر جو ہے وہ اپنی شکنجے میں وہ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو پہ کی طرف چلتے ہیں مزید۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی مراکش کے سمندری حدود میں یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ مراکش کے سمندری حدود میں یہ کشتی حادثہ ہوا، اور یہ غیر قانونی طور پر یہ لوگ جو تھے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ یورپ جا رہے تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہ جو کشتی تھی یہ حادثاتی طور پر الٹ گئی ہے، اب اس میں تو گورنمنٹ کی جو رپورٹ آئے گی وہی ایک قسم کی فائنل رپورٹ کنسیڈر کی جائے گی۔ تو لیکن جو کہا جا رہا ہے جیسے کہ کچھ فون ریکارڈ جو بچ جانے والوں نے جو گھر کال کی ہے وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سنا دوں، جو کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس نے کیا بتایا اپنے گھر والوں کو۔ تو یہ ویڈیو جو ہے آڈیو کال جو ہے جو ریکارڈ کی گئی اس کے مطابق، تو وہ بھی آپ ضرور سنیں۔ کون کون بچے بھائی میں تے تابی شادی کو جوڑے نہ مڑا ٹوٹل بھائی بچے نے بھائی کی جی ماریا نے میرے پرا تفنو کی جی ماریا نے بھائی تھوڑیاں ماریاں نے نہ تاں میرے دوا پراواں کے کیتا نے بڑی ہمت ماری قسم اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اٹھ کے گھٹیا تھوڑیاں ماریاں۔ تو ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کیا گیا، یعنی کہ ان لوگوں کو بڑے ہتھوڑے مارے گئے، ان لوگوں کو جو ہے وہ چھریاں ماری گئیں، یعنی کہ اس طرح کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ اب وہ جو لوگ ان کو بھلا پھسلا کر لے جاتے ہیں اور لے جانے کا یہ بہانہ دیتے ہیں کہ آپ باخیریت جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، آپ کے دن بدل جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا، تو وہ لوگ ہی جو ہیں وہ اصل میں قاتل ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، یہی والدین سے پیسہ لیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو جو ہے وہ یورپ میں پہنچا دیں گے۔ اور آپ اگر اوورآل دیکھیں نا تو ٹوٹل ایک اچھی خاصی اماؤنٹ یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے لے لیتے ہیں، اور یہ جو معصوم لوگ ہوتے ہیں یہ زمینیں بیچیں گے، گھر بیچیں گے، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جس کام کے لیے پیسہ دیتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ یورپ کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، وہاں کا جو ہے قانون بہت سخت ہے، تو وہ کسی صورت میں جو ہے وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ کوئی اس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ انلیگل وے سے جو ہے ان کے ملک میں داخل ہو، تو ایسا وہ کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو ظاہر بات ہے ان کی طرف سے بھی سختیاں ہیں
کی جاتی ہیں. تو لیکن یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ چلے جائیں گے اور اس طرح کر کے یا ڈنکی کے ذریعے یا یہ جو کام چل رہا ہے یہ ایک بہت اللیگل کام ہے اور اس سے جو ہے وہ ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جانی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. مالی نقصان تو دیکھیں ان لوگوں کا ہو گیا ہے, وہ تو چلیں انہوں نے پیسے دیے, لیکن جو جانی نقصان ہے وہ ریکور نہیں ہو سکتا. آپ جو بندے جو ہے جن کی جان جہاں باک ہو چکے ہیں ان کو کہاں سے اب لے کر آئیں گے, تو وہ تو ناممکن ہے, وہ نہیں آ سکتے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بتا دیا گیا ہے کہ تقریباً کہا جا رہا ہے تقریباً 44 پاکستانی 44 جو پاکستانی ہیں وہ اسپین جانے والی کشتی حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں. یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ہے. اب اس میں جو پاکستان کی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی جو ریشو آئے گی وہی فائنل کنسیڈر کی جائے گی, لیکن یہ ایک تجزیے کے مطابق جو ہے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 44 پاکستانی جو ہیں وہ اسپین جاتے ہوئے کشتی الٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں, جس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے جو کہ ان کو قتل کیا گیا ہے بلکہ ان کو ہتھوڑیاں ماری گئی ہیں ان کے سروں پر, یعنی کہ اس طرح کی بھی واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کس نے ماری ہیں وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ لے کے جاتے ہیں اسمگلر یہ انہی کے کام ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ نے ہی اگر جو اسمگلر ہوتے ہیں جو لے جانے کی حامی بھرتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور بعد میں لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اب ان کا کام نہیں ہو رہا, ظاہر بات ہے اگر ان کا کام نہیں ہوگا تو انہوں نے تو واپسی کی ان سے کرنا ہے کہ بھئی ہمیں پیسے دیں ہمارے واپس, کیونکہ ہمارا کام تو نہیں ہوا. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے کوئی کام کرتے ہوں یا انہوں نے ہی کیا ہو, تو اس کے قبل از وقت ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرماننٹ اور فائنل قسم کی رپورٹ نہ آ جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ 44 پاکستانی جو ہے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ کشتی حادثے میں یہ جہاں بحق جو ہوئے ہیں لوگ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 12 مقتولین ایسے ہیں جن کا تعلق گجرات سے ہے. ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 36 افراد کو جو ہے وہ زندہ بچا لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے 21 پاکستانی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی سروائیو کر رہے ہیں, بچ گئے ہیں. تو ان کے آنے پر بھی یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا, اور یہی جو ہے وہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا بیتی. اور وہ جو قتل کرنے والے معاملات ہیں کہ ہتھوڑیاں ماری گئی ہیں جس طرح کہ آپ نے آڈیو میں بھی سنا, اور جو بھی کچھ ہوا تو یہ فردر یہ بہتر طریقے سے یہ بتا سکیں گے کہ کیا یہ واقعات اس طرح کا ہی ہوا ہے, کیا جو ایجنٹ ان کو لے کے گئے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ فردر جیسے ہی گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے رابطہ ہوگا ان کا اور یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان پہنچیں گے تو یہ بھی ان کا جو قانونی تقاضے جب تک پورے نہیں ہوتے پھر یہ واپس پاکستان آئیں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ فردر مزید جو ہے وہ بہتر پتہ چل سکے گا کہ اب جو 36 لوگ جو بچے ہیں ان کو جو بچا لیا گیا ہے. ظاہر بات ہے یہ جب اپنے ہی ان کے جو پتہ جب یہ پہنچیں گے وطن تو یہ پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے. لیکن فردر دیکھیں کہ انہوں نے بھی اپنا گھر بار جتنا بھی ان کے پاس جو بینک بیلنس تھا یا جو بھی پیسے تھے یا جو زمینیں تھیں یا گھر تھے وہ انہوں نے ظاہر بات ہے بیچ کر یہ سٹیپ لیا ہوگا اتنا بڑا. اور آپ یقین کریں کہ اگر لیگل وے سے بھی جائیں تو آپ کوشش کریں کہ لیگل وے سے بھی جا سکتے ہیں. جتنا پیسہ یہاں پہ لاکھوں روپے لے لیا ان لوگوں نے اس طریقے سے آپ لیگل وے سے بھی جا سکتے ہیں. تو لیگل پروسیس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے نہ کہ اللیگل کو. تو جب تک ہم ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی نہیں کریں گے تو یہ لوگ جو ہیں وہ لازمی جو ہیں ہر سال یا ہر 6 ماہ بعد کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹیویٹی ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ گرفت میں نہیں آتے ہیں. میری چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں اور اس کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں لائیں تاکہ سخت سے سخت کارروائی کریں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ بچ نہ سکیں. ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ بھی ان لوگوں کا تعاقب کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں, ان کو قانون کی گرفت میں لائیں تاکہ یہ ایسے جو بھولے لوگ ہیں دیکھیں نا جن گھروں کے یہ جو لال ہیں جو مر گئے ہیں جو یہ جا کس لیے رہے تھے, اس لیے جا رہے تھے کہ یہ اپنے جو ہے وہ روشن مستقبل کے لیے, لیکن ان کے جانے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا, یہ ایک اللیگل وے سے جا رہے تھے. ایسے تمام ایجنٹ جو لوگوں کو اس طریقے سے اللیگل وے بتاتے ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. عبرت کا نشان بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو لوگوں کے بچوں کو اس طرح مس گائیڈ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا آتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو ناظرین جیسا کہ لگ رہا ہے آل اوور کہ یورپ جانے کے لیے ہمیشہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ لیگل رستہ اپنائیں. جتنا پیسہ آپ ایسے ایجنٹس کو دے کے ضائع کر دیتے ہیں اور اس طرح کے حادثات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. اب ان حادثات کو آپ دیکھ لیں یہ کبھی بھی یعنی کہ ایسے حادثات ہیں یہ نہیں بھولے جا سکتے. ابھی وہی میں جس طرح پہلے ویڈیو میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یونان کے اندر جو حادثہ ہوا وہی ابھی ہم نہیں بھول پا رہے تھے. تو اس کے بعد یہ مراکش والا جو ہے وہ حادثہ ہوا کہ یہ جو کشتی جو ہے وہ الٹ گئی. اس کشتی کے الٹنے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے, کچھ کو بچا لیا گیا. اب جیسے ہی گورنمنٹس کا رابطہ ان سے ہوتا ہے اور وہ جب
آتے ہیں لوگ تو فردر جو ہے وہ اس کے بارے میں گورنمنٹ کا موقف بھی سامنے آ جائے گا، اور وہی جو ظاہر بات ہے گورنمنٹ کا جو ریشیو ہوگا وہی فائنل کنسیڈر کی جاتی ہے اور وہی کنسیڈر ہوگی۔ لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ ایسے انسانی سمگلر جو کہ لوگوں کو انلیگل پروسیس کے ذریعے یعنی کہ ڈنکی کے ذریعے یورپ کا خواب دکھاتے ہیں کہ آپ چلے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ یہ تمام لوگ جو دوست ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، تاکہ یہ پتہ چل سکے جو لوگوں کو کہ یہ راستہ جو ہے وہ انلیگل ہے۔ یہ کبھی بھی آپ اس پہ جو ہے وہ اگر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ڈر کے رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے اگر جاتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، تب بھی آپ ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اور ڈپورٹ کا طریقہ کار آپ دیکھ لیں تاریخ وطن جیسے لوگ جیسے واپس یہ آپ کے سامنے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، کیا ہوا، یہ تو اب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسا ہوتا رہے گا جب تک آپ انلیگل پروسیس کو اڈاپٹ کرتے رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے یورپ جانا ہے تو یورپ جانے کے لیے آپ لیگل پروسیس کی طرف جائیں اور لیگل پروسیس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف ویڈیو ایک ایسی خبر ہے یہ جو میں نے آج آپ کی جس پہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہر آنکھ جو ہے وہ اخبار ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، تو ایک ہر طرف سوگ کا عالم ہے، اور ان گھروں میں جہاں پر یہ لوگوں کے جو ہیں وہ لواحقین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اور جو ہمارے نوجوان جو دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں اور حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ایسے انسانی سمگلرز کے خلاف کارروائی میں ہیلپ کریں۔ آپ کو جہاں بھی ایسے شخص نظر آتے ہیں فوراً جو ہے وہ متعلقہ ایجنسیز وغیرہ کو ان کا رابطہ کروائیں تاکہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ قانون کی گرفت میں آئیں اور ایسے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔